السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ ابراہیم آیات 22 تا 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہے گا شیطان جب چکا دیا جائے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، لیکن میں نے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، لیکن نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، البتہ میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے لبیک کہا میری دعوت پر، سو مت ملامت کرو تم مجھے، بلکہ ملامت کرو اپنے آپ ہی کو، اور نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا تھا دنیا میں، بے شک ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، جنتوں میں بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں اپنے رب کے اذن سے، ان کی باہمی دعا بوقت ملاقات وہاں سلام ہوگی۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ کیسی بیان کی ہے اللہ نے مثال، کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے اذن سے۔ اور بیان فرماتا ہے اللہ یہ مثالیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں سمجھیں۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی ایک خبیث درخت کی سی ہے جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کی بالائی سطح سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی استحکام۔ ثبات عطا فرماتا ہے اللہ اہل ایمان کو قول حق سے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم میں جھلسے جائیں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور گھر رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر تاکہ بھٹکا دیں وہ اللہ کی راہ سے۔ کہہ دیجئے کہ عیش کر لو کیونکہ آخرکار تمہارا انجام دوزخ ہی ہے۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ قائم کریں نماز اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں جس میں سودا بازی اور نہ دوستیاں۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے ہر قسم کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے دریاؤں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور عطا فرما دی اس نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی۔ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو تم نہیں کر سکتے اس کا احاطہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ اور جب کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے تو اس شہر کو امن کا گہوارہ، اور بچائے رکھنا تو مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم پوجا کریں بتوں کی، اے میرے رب واقعہ یہ ہے کہ ان دیووں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے مالک صورتحال یہ ہے کہ میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جہاں نہیں ہوتی کھیتی باڑی، تیرے محترم گھر کے قریب، اے ہمارے مالک اس لیے کہ قائم کریں نماز، سو کر دے تو انسانوں کے دلوں کو مائل ان کی طرف، اور رزق دے تو انہیں ہر قسم کے پھلوں میں سے، شاید کہ وہ شکر گزار بنے۔ اے ہمارے مالک یقیناً تو جانتا ہے ہر وہ بات جو ہم چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپا ہوا اللہ سے کچھ بھی زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر اللہ کا جس نے بخشے ہیں مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، بلا شبہ میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اے میرے مالک بنا تو مجھے قائم رکھنے والا نماز کو اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے مالک، اور قبول فرما لے تو میری دعا کو۔ اے ہمارے مالک معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ اور ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈھیل دے رہا ہے وہ انہیں اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی اس دن آنکھیں، دوڑتے چلے آ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ پھر سکیں گی اپنی طرف بھی ان کی آنکھیں، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو انسانوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا
اے ہمارے مالک مہلت دے ہمیں تو تھوڑی مدت تک، تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت اور پیروی کریں ہم تیرے پیغمبروں کی۔ کیا نہیں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال، حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، اور واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس تھا ان کی ہر چال کا توڑ، اور اگرچہ تھیں ان کی چالیں ایسی کارگر کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ بھی۔ سو ہرگز خیال نہ کرنا تم اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدوں کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں، یقیناً اللہ ہے زبردست اور انتقام لینے پر قادر۔ اس دن جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور زبردست قوت کا مالک، اور دیکھو گے تم مجرموں کو اس دن کہ جکڑے ہوئے ہیں وہ زنجیروں میں، ان کے لباس ہوں گے تارکول کے، اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اس کے ذریعہ سے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں وہی معبود یکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔